بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی زندگی کی وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب میں دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر ارمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا دلہا بھی کمرے میں نہیں آیا تھا اور مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرہ پوری طرح پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن پھولوں کی یہ خوشبو مجھے کوئی خوشی نہیں دے پائی تھی، کیونکہ میرے دل کی دنیا لٹ چکی تھی۔ میری ماں نے میری شادی میری مرضی کے خلاف کر دی تھی، جبکہ میں اپنے دوست کے بھائی ارمان سے محبت کرتی تھی۔ لیکن اماں نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے تصویر دکھانا گوارا ہی نہ کیا تھا، اور نہ ہی میں نے اماں سے اس بات پہ کوئی اصرار کیا۔ جب ارمان ہی نہیں تو پھر کوئی بھی ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور میری شادی ایک ایسے مرد سے کر دے گی جو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ سیج پر بیٹھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر ہی مجھے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ارمان کی جگہ کسی اور کو دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب وہ کانپتے ہوئے جریوں زدہ ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اپنے دلہے پہ نظر پڑتے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ وہ دکھنے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا معلوم ہو رہا تھا، اور میں تو بھی صرف 18 سال کی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا شاید دلہے کی جگہ کوئی خاندان کا بڑا بزرگ کمرے میں آ گیا ہو، لیکن جب اس نے مجھے میری دلہن کہہ کے مخاطب کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہی میرا دلہا ہے۔ لیکن ماں میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی کہ مجھے اپنے آنے والی زندگی اس بڈھے کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کا ہڈیوں والا چہرہ اور کانپتا وجود دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا، میں اس شخص کو کسی طور پر اپنا شوہر نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے اپنے انہی لرزتے کانپتے ہاتھوں سے 4 سونے کے کڑے نکال کر میرے ہاتھ میں پہنانے کی کوشش کی تو میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے تو اپنے ہاتھوں پہ قابو کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ میرے لیے سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی۔ اب بھی یہ سب مجھے کوئی خواب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس اپنے گھر جانا تھا۔ میں اس بڈھے کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بڈھے شوہر کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تو سارے کڑے ادھر ادھر گر گئے۔ میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ شادی کے نام پر مجھے زندہ دفن کر دیا گیا تھا، اور یہ بات مجھے کسی صورت قبول نہیں تھی۔ میرا نام انمول تھا اور میں کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش بھی تھی۔ جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ ہر کوئی پہلی نظر میں ہی میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ ارمان تو پوری طرح میرا عاشق تھا۔ وہ میری اسکول کی سہیلی کا بھائی تھا اور پچھلے 4 سال سے میری محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی محبت پا کر میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری قسمت اتنی بدصورت ہوگی۔ مجھے اپنے لیے کسی شہزادے کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن اس قدر عمر رسید انسان کو قبول کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری اپنی ماں نے ہی تو کیا تھا۔ وہ بڈھا مجھے بار بار پیاری دلہن کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس سے تو شاید ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے حسن پہ بہت ناز تھا اور میں ہمیشہ یہ چاہتی میرا شوہر تو پہلی نظر میں ہی مجھ پہ قائل ہو جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کی بنائی کوئی ٹھیک ہوتی تو اسے میں صحیح سے نظر آتی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے کمرے سے نکل گئی۔ باہر کچھ جوان عورتیں موجود تھیں جو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ شادی کی پہلی رات تم کیوں کمرہ چھوڑ کے نکل آئی ہو؟ واپس کمرے میں جاؤ، کہیں ہمارے دادا تمہارے بغیر اداس نہ ہو جائے۔ ان کی ہنسی میں چھپا تمسخر مجھے بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں کیسے اس بڈھے کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ یہ تو میرے پردادا کی عمر کا ہے۔ تو وہ عورتیں ہنس کر کہنے لگیں، یہ تو تم اپنی ماں سے پوچھو جس نے 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب تمہیں ہمارے دادا کے ساتھ ہی زندگی بھر رہنا ہوگا، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہاری شادی نہیں بلکہ 2 لاکھ روپے کے عوض تمہیں بیچ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا شوہر ان کا دادا تھا، یعنی میں ان کی دادی بن چکی تھی۔ وہ بھی مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کتنی شادیاں رچا چکا تھا، اور شاید وہ عورتیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، کیونکہ میری شادی سے پہلے اماں نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے تھے اور مجھے بتایا تھا یہ پیسے تمہارے سسرال والوں نے شادی کی خریداری کے لیے دیے۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پیسے دراصل اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اماں مجھے اس بڈھے کے ساتھ رخصت کر سکے۔
میری ماں شروع سے ہی بہت لالچی قسم کی عورت تھی۔ ہم نے ہمیشہ ہی غربت دیکھی تھی، اسے جہاں چار پیسے نظر آتے میری ماں تو پاگل ہونے کو لگتی۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنی لالچ میں اندھی ہو کر وہ میرے بارے میں سوچنا ہی بھول جائے گی۔ اب گھر واپس لوٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اگر اماں نے اس قدر پیسے لے لیے ہیں تو وہ کبھی مجھے اپنے گھر واپس نہیں رکھ سکتی۔ میں اپنی جوانی کیسے اس بڈھے کے ساتھ ضائع کر سکتی تھی؟ میری شادی سے پہلے تو اماں نے گھر میں ایک کمرے کو ٹھیک کروایا تھا اور گھر کی چھت بھی بدلوائی تھی۔ اس وقت مجھے ارمان کی محبت کی بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ میں نے اس بات پر دھیان ہی نہ دیا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اماں کے پاس اس قدر پیسہ کہاں سے آیا، اور اگر میرے سسرال والوں نے دیا بھی ہے تو کیوں دیا؟ اس بات کا جواب آج مجھے مل گیا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تھکی ہاری واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ بڈھا بستر پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ شاید اسے یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرایا تو میری جان پوری طرح ہی جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس بڈھے کے منہ میں تو چار دانت بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری دلہن، تمہیں میری پوتیوں نے بتا ہی دیا ہوگا کہ تمہاری ماں نے پیسے لے کر تمہیں میرے ساتھ رخصت کیا ہے۔ اسی آئندہ اس گھر کو چھوڑ جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ شاید ساری زندگی تمہیں پچھتاتی ہی رہو۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں بہت ہی محبت سے رکھوں گا۔ میری دوسری بیوی کا انتقال کو 6 مہینے ہو گئے۔ میں نے تم سے شادی بھی اس لیے کی ہے کیونکہ میرے گھر والے اب میرا خیال نہیں رکھ سکتے۔ میں تنہا سارا سارا دن یہاں پڑا رہتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے دو لفظ بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ سب کو بس میرے مرنے کا ہی انتظار ہے۔ کچھ جملے بول کر ہی اس بڈھے کا سانس بری طرح ہانپنے لگا۔ وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل دوڑ کر آیا ہو۔ یہ سوچ کر میری جان ہی نکل گئی تھی کہ اس بڈھے کی تو پوتیاں بھی میری عمر سے کافی بڑی ہیں۔ میری اماں نے میرے لیے ایک ایسا آدمی چن لیا تھا جس میں نہ ہی طاقت بچی تھی اور نہ ہی ہمت۔ سبھی اس کی موت کے منتظر تھے، لیکن مجھے تو اس کی موت کا سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا۔ ہماری برادری میں روایت ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پہ بیٹھی رہتی، اسے کبھی دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ اور اس بڈھے کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی بس اس کے نام پر ہی گزرنے والی ہے۔ نہ ہی یہ بڈھا مجھے اپنی زندگی میں کوئی خوشی دے سکتا اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد مجھے آزادی مل سکتی ہے۔ ارمان کی محبت کو کھو دینے کا دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ اب اس 105 سال کے بڈھے کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر تو رہی صحیح امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس بڈھے میں بالکل بھی طاقت نہیں اور نہ ہی وہ میرے ساتھ کوئی تعلق بنا سکے گا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے دل میں ارمان کی محبت زندہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے گا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں نے اس کی جگہ میری شادی کسی اور سے کر دی ہے تو وہ میری محبت میں دوڑا چلا آئے گا۔ مجھے کمرے میں آئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرا بڈھا شوہر نذیر تو میرے بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ جتنی دیر میں نے اپنا جوڑا تبدیل کیا اور زیور اتار کے رکھا، اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر میں نے بھی بچپن ہی سے بہت خواب دیکھے تھے، لیکن وہ سب کے سب مٹی ہو چکے تھے۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتا تھا، وہی اس بات کا دکھ کہ میری ساری زندگی ایسے ہی تنہا گزر جانی ہے۔ میں نے ایک نظر حویلی کی دیواروں پر ڈالی جہاں میں رخصت ہو کر آئی تھی۔ یہ دیواریں مجھے اپنا مقبرہ معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کی طرف سے میں بہت زیادہ بدظن ہو چکی تھی۔ میری ماں نے اپنے حق میں تو بہترین سودا کیا، لیکن میں خسارے میں رہ گئی۔ 2 لاکھ روپے کی رقم میری ماں کے لیے تو بہت بڑی ہوگی، لیکن میرا ابا ایک پھل فروش تھا، اور اس کے باوجود ہم ساری زندگی پھل کھانے کے لیے ترستے رہے۔ ہم 8 بہن بھائی ایک کمرے کے مکان میں رہتے اور بارش بھی اس کمرے کی چھت پوری طرح ٹپکتی۔ اماں نے 2 لاکھ سے اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر لیے اور میری پوری زندگی جہنم بنا دی۔ اگلی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک بہت بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر تقریباً سارے ہی خاندان والے لوگ جمع تھے۔ وہ سبھی میرے شوہر کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں تھے جو ان کی شادی کی خوشی میں خوش ہوئے۔ میرے اندر ایک عجیب سی حسرت نے جنم لیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی عمر کے لڑکوں پر ڈالی جو میرے دل میں کسک سی اٹھنے لگی۔ وہ سبھی بہت کڑیل جوان سے تھے۔ مجھ جیسی حسین و خوبصورت لڑکی کے لیے ایسے کسی لڑکے کو ہونا چاہیے تھا۔ ارمان نہ صحیح، لیکن کوئی تو ایسا ہوتا جو ہم پلہ ہوتا۔ اس وقت ٹیبل پر موجود تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں، اور ان کی نگاہوں میں میرے لیے جو کچھ تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس بار سے
نذیر کا رویہ ایسا تھا جیسے کوئی 24-22 سال کا نیا نویلا دلہا ہو۔ نذیر نے عجیب فرمائش کر دی کہ اپنے ہاتھ سے نوالا مجھے کھلاؤ، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں میرے ہوش اڑ گیا۔ بڈھے کو ذرا شرم نہیں آئی، مجھے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا۔ سبھی نذیر کی فرمائش سن کر منہ دبا کر ہنسنے لگے، اور میرا حال ایسا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ بہت ہی مجبوری کے عالم میں نے ایک نوالا نذیر کے منہ میں ڈالا اور سر جھکا لیا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے کھانا ختم کیا اور فوراً کمرے میں دوڑی لگائی۔ بستر پر لیٹ کے نہ جانے میں کتنی دیر روتی رہی۔ نذیر نے مجھے روتا دیکھا تو پریشان ہو گیا اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ نذیر کی اس حرکت نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، لیکن میں خاموش ہو کے رہ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری شادی نذیر کی جگہ اس کے کسی پوتے سے ہو گئی ہوتی، تو کم از کم میرے لیے ارمان کو بھلانا تو آسان ہوتا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور نذیر کے ساتھ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا۔ میرے بڈھے شوہر نے اس 1 ہفتے میں میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ میری شادی کے 1 ہفتے بعد بھی پوری طرح کنواری تھی۔ اس نے مجھے صرف اپنی خدمت کے لیے اپنے نکاح میں لیا۔ کبھی وہ مجھ سے سر دبواتا تو کبھی پاؤں۔ اس کی خدمت کرتے میں بیزار ہو چکی تھی۔ سارا سارا دن وہ میرے سامنے بستر پہ پڑا رہتا اور کبھی کبھی تو آدھا آدھا دن سوتے گزار دیتا، لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ مجھے ایک عجیب سی چیز کھلاتا جو میں نے کبھی پہلے نہیں کھائی تھی، لیکن وہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ میں بہت شوق سے اس چیز کو کھانے لگی تھی۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو اپنی پوری زندگی میں ایسی لذیذ چیز نہیں کھائی تھی، لیکن جب سے میں وہ کھا رہی تھی مجھے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شیشے میں جب بھی دیکھتی عجیب سا لگتا۔ میرے وجود میں ہونے والی تبدیلیاں بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میں خود کو شیشے میں دیکھتی تو خود پر سے نظریں ہٹا نہ پاتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے جذبات اور احساسات میں بھی بہت تبدیلی آ گئی۔ میرا دل کسی اور ہی لے پہ دھڑکنے لگا، اور یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن میری ایک پوتی نے آ کر بتایا کہ آپ کی کوئی دوست ملنے آئی ہے۔ میں فوراً سے ڈرائنگ روم میں گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میری دوست آئی ہے اور اس کے ساتھ ارمان بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھنے کے لیے ہی آیا تھا اور اب آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے اندر آنے والی تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہی نکال لائے گا، لیکن اس وقت میرے جذبات پوری طرح ٹھنڈے پڑ گئے جب اس نے مجھے سر جھکائے شادی کی مبارکباد دی اور خوش رہنے کا کہا۔ مجھے ارمان سے اس رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو دن رات ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، اور اب ایک پل میں ہی بدل گیا۔ میں نے اپنے آنسو حلق میں اتارے اور ارمان سے کہہ دیا کہ وہ آئندہ میری چوکھٹ پر قدم بھی نہ رکھے۔ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اماں کے بعد ارمان نے بھی پوری طرح مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک دن نذیر بہت گہری نیند میں سو رہا تھا اور میں رات بھر اس کی دی ہوئی چیز کھانے کے بعد ابھی تک سو نہیں سکی تھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے بہت زیادہ گرمی کا احساس ہوا تھا اور میرے حلق میں جیسے کانٹے پڑ رہے تھے۔ میں نے سیدھا بورچی خانے کا رخ کیا۔ یہ حویلی تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی۔ میں نے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں آنکھ کھولی تھی اور ساری زندگی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترستے ہوئے گزار دی تھی، لیکن جب سے میں نذیر کی دلہن بنی تھی مجھے کبھی کسی چیز کے لیے بھی ترسنا نہیں پڑا تھا۔ لیکن دوسری ہی جگہ شائستگی میرے نصیب کا حصہ بن چکی تھی۔ خیر، میں برچی خانے میں پانی پینے کے بہانے ابھی قدم رکھا تھا تو وہاں پہلے ہی نذیر کا ایک پوتا موجود تھا جو اپنے لیے شاید ملک شیک بنا رہا تھا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا اور اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں رات کے اس پہر میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بہت ہی احترام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ کے لیے بھی ملک شیک بنا دوں، لیکن میری نظر تو بس اس کے چہرے پر ہی ٹک گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میرے مقدر میں ایسا کیوں نہیں لکھا گیا۔ میں کس قدر حسین ہوں، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ بے اختیار ہی میں اس کے قریب ہو گئی تو وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا۔ میں یہی تو چاہتی تھی۔ اسے پہلے کہ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا میں اسے کوئی جواب دیے بنا ہی کمرے میں چلی آئی۔ شادی کے شروع میں ہی میں سوچتی تھی کہ اچھا ہے میرا شوہر کسی قابل نہیں۔ میں سکون سے
اپنی زندگی گزار لوں گی، مگر اب میرے دل میں مچلتے جذبات نے میرے لیے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں باقاعدگی سے وہ میٹھا کھائے جا رہی تھی، جسے کھانے کے بعد مجھ میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ میرا وجود پوری طرح بھر گیا تھا۔ میں پہلے بھی خوبصورت تھی، لیکن اب تو میری خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ سب میری طرف دیکھیں، پہلے کی طرح مجھے سراہیں، میری تعریف کریں، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ گھر کے سبھی مرد مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے احترام کی نہیں، محبت کی ضرورت تھی، اور وہ محبت مجھے نصیر سے حاصل نہیں ہو سکی۔ اس لیے مجبوراً میں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا حال ایسا تھا، کوئی بھی بآسانی میرے جذبات سے کھیل سکتا تھا، اور میں خوشی خوشی اس پر اپنا آپ لوٹا سکتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں آگ میں چل رہی تھی۔ ایسے ایک دن میں خود پہ قابو نہ پا سکی اور نذیر کے اسی پوتے کے گلے لگ گئی، جو اس رات برچی خانے میں موجود تھا۔ وہ بھی میرے جذبات سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی مجھے خوشی خوشی اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن یہ میری بد نصیبی تھی کہ اسی وقت نذیر چلا آیا، اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ نذیر آگے بڑھ کر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا، اس کا پوتا احمد درمیان میں آ گیا۔ بہت دھیمے سے انداز میں کہنے لگا، بڑے دادا جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن انمول جس عمر کے حصے میں ہے اسے محبت چاہیے۔ آپ اس کی وہ تمام خواہشات پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ انمول کی ماں نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا ہی کیا، لیکن آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اسے اس کا حق نہیں دے سکتے۔ آپ نے اسے اپنے نکاح میں لیا اور اس کی تکلیف کے باعث بن گئے۔ احمد کی بات سن کر نذیر غصے سے میری طرف دیکھنے لگا، تو میں نے روتے ہوئے اس کو بتایا کہ ان کا دیا ہوا میٹھا کھانے کے بعد مجھ سے کسی بھی طرح خود پہ قابو نہیں رکھا جاتا۔ میری بات سن کر احمد نے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ دادا جی کے لیے جو میٹھا حلوہ میں لے کر آتا ہوں، کیا وہ تم بھی کھاتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو احمد کہنے لگا، وہ مختلف قسم کے مغزیات اور ڈرائی فروٹ کا حلوہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ احمد اس میں حکیم سے طاقت کی دوائیاں بھی ڈلوا کر لاتا تھا، تاکہ دادا جی کسی طرح میرے قابل ہو جائیں۔ احمد کو پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ اس کے دادا کسی قابل نہیں، اور یہی بات مجھے پریشان کر گئی، اس لیے وہ پہلے ہی اپنے دادا کو طاقت کی حکیمی دوائیاں کھلا رہا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے دادا نے وہ حلوہ مجھے ہی کھلا دیا۔ احمد کی بات سن کر نذیر بستر پر بیٹھ گیا، اس کے لیے تو زیادہ دیر کھڑے رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ احمد سے کہنے لگا، پوتے مجھے تو بتا دیے، میں اس کو روزانہ وہ حلوہ کھلا رہا تھا، مجھے لگا کہ حلوہ کھانے سے اس کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ احمد نے اپنے دادا کو احساس دلایا کہ وہ کسی بھی طرح میرے قابل نہیں ہے، وہ اگر انہیں خدمت کے لیے کسی کی ضرورت ہے تو انہیں کسی ایسی ملازمہ کو رکھ لینا چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ نذیر کہنے لگا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری بہو نے خود اس کی شادی مجھ سے کروائی ہے، وہ سب میری ذمہ داریوں سے اپنی اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ احمد کہنے لگا، دادا انمول کو اس رشتے سے آزاد کر دیجیے، میں انمول سے شادی کر لوں گا، میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ انمول ہمیشہ آپ کی خدمت کرے گی۔ احمد کی باتوں نے نذیر کو احساس دلایا کہ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ کچھ ہی عرصے بعد احمد نے مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر کی عزت بنا لیا۔ وہ میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ احمد میری زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا تھا، جس نے مجھے ایک ایسے کف سے رہائی دلائی تھی جسے رہا ہونے کے بارے میں میرے لیے سوچنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ایک بات جو میں نے زندگی سے سیکھ لی تھی کہ انسان کبھی پیسے اور دولت سے خوشی حاصل نہیں کر سکتا، اسے خوش رہنے کے لیے کہ ایک احساس اور جذبات رکھنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نفسانی خواہشوں کو بھی پورا کر سکے۔ اگر مرد اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے بجائے
ایک عورت کو اپنی زندگی میں لا کر اس کی زندگی کو برتر بنا دے۔ ہمارے معاشرے کے مرد اس بات کو قبول کرنے میں بہت عار محسوس کرتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں۔